السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے میتھڈس ٹو ریڈیوس فرکشن. فرکشن کو کم کرنے کے طریقہ کار. اب جو فرکشن فورس ہے یہ ایک ایسی فورس ہے جو اگر ہم اس کو 100% ختم کر دیں تو بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ کیری کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. مطلب ہم اس کو بالکل ختم بھی نہیں کر سکتے اور اس کو بالکل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی ایک ریزنیبل جو ویلیو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم فرکشن کو یعنی کہ وہ آبجیکٹس یا وہ سسٹمز جو اپنے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ فرکشن رکھتے ہیں ان کی فرکشن کو منیمائز کر کے ہم ان کی ایفیشنسی کو جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر جو نائز پولوشن یا جو ہیٹ انرجی جو ہے اس کی شکل میں ہماری جو یوزفل انرجی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو ہم اس انرجی کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کے پرزوں کے درمیان یا ان سسٹم میں جو فرکشن ہوتی ہیں ان کو ہم کم سے کم کرتے ہیں تاکہ وہ جو ورکنگ آبجیکٹس ہیں یا ورکنگ سسٹم جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے دا پارٹس وچ سلائڈ اگینسٹ ایچ ادر آر ہائیلی پالشڈ. وہ آبجیکٹس یا وہ سرفیسز جو آپس میں جو ہیں وہ سلائڈ اوور ہوتی ہیں ان کو ہم اگر بہت زیادہ پالشڈ بنا دیتے ہیں، مطلب ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی سرفیسز کو جو ہے وہ اسموتھر کر دیتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ کرنا آسان ہوگا. اگر ہمارے پاس دو سرفیسز جو ہیں وہ اس طرح یعنی کہ اس میں یعنی کہ وہ رف سرفیسز ہوں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایک دوسرے کے اوپر موو کروائیں، اور دو سرفیسز جو ہیں وہ بالکل اسموتھ ہوں ان کو ہم ایک دوسرے کے اوپر موو کروائیں تو ان سرفیسز کو ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ کرنا آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو دس. یعنی جتنی آپ کے پاس اسموتھ سرفیس ہوگی، ریگولر سرفیسز ہوں گی، ان کو ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ کرنا، ایک دوسرے کے اوپر گھسیٹنا جو ہے وہ آسان ہوگا. لیکن اگر سرفیس کی جو فیسز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں وہ رف ہوں گے تو ایز اے ریزلٹ آپ کے پاس جو فرکشن ہے وہ زیادہ ہوگی. تو ہم اگر دو سرفیسز کو ایک دوسرے کے اوپر موو کروانا ہے تو ہم ان کے جو فیسز ہیں یا جو کنٹیکٹ سرفیسز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پالش بنا دیں گے تو ایز اے ریزلٹ ان میں جو فرکشن ہے وہ کم ہوگی اور آبجیکٹس جو ہیں وہ آسانی سے سلائڈ کریں گے. نمبر 2، since the friction of liquid is less than that of solid surfaces, therefore oil or grease is applied between the moving parts of the machinery. جو آپ کے پاس لیکوڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں جو فرکشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم جو سالڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی سرفیس کے اوپر جو آئل یا گریس وغیرہ ہے وہ لگا دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس یہ جو گیٹ کا ارل ہوتا ہے جس سے ہم وہ گیٹ کو بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں، اگر ہم اس کو کافی عرصے تک یوز نہ کریں تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. جب اس کو ہم اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت مشکل سے یا اس کے اندر سے وہ چیخ کی آواز یعنی کہ یا بہت زیادہ زور لگتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے ارل کے اوپر آئل لگا دیں یا اس طرح آپ کے پاس جو سائیکل ہے اس کے یعنی کہ چین کے ساتھ اگر ہم گریس وغیرہ لگا دیں تو ہمیں پیڈلنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو جو لیکوڈ سبسٹانسز ہیں وہ اگر ہم سالڈ سرفیسز کے درمیان اپلائی کریں جیسے آئل یا گریس ہے تو یہ ان کے درمیان جو فرکشن ہے اس کو کم کر دیتی ہے اور ان کی جو موومنٹ ہے اس کو آسان کر دیتی ہے. اسی طرح ہم گاڑیوں کے انجن کے اندر موبلائل یوز کرتے ہیں جو کہ اس کے انجن کی جو موومنٹ ہوتی ہے یا انجن کے جو پرزے ہوتے ہیں ان کو آسانی سے موویبل بناتی ہے. ادروائز جو اس کے انجن کے پرزے ہیں وہ آپس میں فرکٹ اپ ہو کر اتنے زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں کہ جو انجن ہے وہ سیز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی کنٹینیو ورکنگ کے لیے ہم اس کے اندر جو موبلائل ہے وہ یوز کرتے ہیں جو کہ اس کی ورکنگ کو اسموتھ بناتا ہے اور ان میں فرکشن کو کم سے کم کرتا ہے. اس کے بعد ہے ایز رولنگ فرکشن از مچ لیس دین دا سلائڈنگ فرکشن، so sliding friction is converted into rolling friction by the use of ball bearings in the machines and wheels under the heavy objects. تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو رولنگ فرکشن ہے وہ سلائڈنگ فرکشن سے کم ہوتی ہے اور 100 ٹائمز کم ہوتی ہے. تو ہم ایسے سرفیسز جو یعنی کہ نیچے سے پلین ہیں ان کے نیچے ہم ویلز یا بال بیرنگز یوز کر کے ان کی جو موومنٹ ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک ٹرالی ہے اور وہ بالکل اسٹریٹ ہے تو اس کو گھسیٹنا یا اس کو موو کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن اگر ہم اس کے نیچے جو ہیں وہ ویلز لگا دیں، ٹائرز لگا دیں تو اس کو ہم آسانی سے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ موو کروا سکتے ہیں. تو اگر ہم سلائڈنگ فرکشن کو جو ہے وہ رولنگ فرکشن کے اندر کنورٹ کر دیں یعنی کہ ان کی جو سرفیسز کی کنٹیکٹس ہیں وہاں پر ہم ویلز یا بال بیرنگز جو ہیں وہ یوز کریں تو ایز اے ریزلٹ ان کی جو موومنٹ ہے وہ آسان ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے وہ اتنی زیادہ فورس نہیں لگانی پڑے گی یا جو آبجیکٹس ہیں ان کو موو کروانا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ہے فرکشنل فورس ڈز ناٹ ایکٹ اونلی امنگ سالڈ
high speed vehicles, aeroplanes and ships also face friction while moving through air or water. یعنی کہ یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ جو فرکشنل فورس ہے وہ نہ صرف سالڈ کے درمیان بلکہ جو ہائی سپیڈ وہیکلز ہیں یا جو ایروپلینز ہیں جو آپ کے پاس یعنی کہ ہوا کے اندر یا پانی کے اندر موو کرتے ہیں ان کو بھی فرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ صرف سالڈ آبجیکٹس آپس میں جب سلائڈ کریں تب اس وقت ہی فرکشن نہیں ہوتی, بلکہ جب وہ ہوا کے اندر یا پانی کے اندر موو کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو ایئر پارٹیکلز یا واٹر مالیکولز کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اف دا فرنٹ آف دا وہیکل از فلیٹ, so if the front of the vehicle is flat, it face more resistance by air or water. اگر ہمارے پاس گاڑی کا جو فرنٹ فیس ہے, مینس کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ایسی ہے جو کہ آپ کے پاس سامنے سے جو ہے وہ اس کا جو فیس ہے وہ یعنی کہ اسٹریٹ ہے, تو جب ہم اس کو ہوا کے اندر موو کروائیں گے تو زیادہ سے زیادہ جو ایئر پارٹیکلز ہیں وہ اس کی سرفیس کے ساتھ یا اس کے فرنٹ پارٹ کے ساتھ آ کے ٹچ کریں گے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی اور اس کو جو ہے وہ موو کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں, جب گاڑیاں کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو ان کی جو فرنٹ ایج ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح سلانٹڈ بناتے ہیں, مطلب ہم ان کو ترچھا بناتے ہیں, مینس کہ اس طرح اسٹریٹ رکھنے کی بجائے ہم ان کو ڈھلوانی شکل میں جو ہے وہ ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈن کرتے ہیں. تو اٹ فیس مور ریزسٹنس بائی ایئر اور واٹر, یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو موونگ آبجیکٹس ہیں یا آپ کے پاس جس طرح کشتیاں یا جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ فش شیپ یعنی کہ ان کی جو فرنٹ جو ان کا فیس ہوتا ہے وہ ہم پوائنٹڈ کرتے ہیں, مطلب ہم اس کو باریک سے باریک رکھتے ہیں تاکہ وہ پانی کے اندر آسانی سے جو ہے وہ موو کر سکیں. تو اگر آپ کے پاس ان آبجیکٹس کے جو یعنی کہ بحری جہاز ہے یا جو کشتیاں ہیں یا جو گاڑیاں ہیں ان کے اگر آپ کے پاس فرنٹ جو ہیں وہ اسٹریٹ ہیں, مطلب وہ بہت زیادہ وائڈر ہیں, تو ان کو زیادہ سے زیادہ فرکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس چیز سے جو ہے وہ ان کی اسپیڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, فرکشن کو منیمائز کرنے کے لیے ہم ان کی جو فرنٹ سرفیسز ہوتی ہیں یا جو ان کا فرنٹ ہوتا ہے وہ ہم سلانٹڈ بناتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کو ترچھا بناتے ہیں یا ڈھلوانی شکل کا بناتے ہیں تاکہ جو ایئر مالیکولز ہیں یا آپ کے پاس جو واٹر مالیکولز ہیں وہ ان کی سرفیس کو بلاک کرنے کی بجائے یا یعنی کہ ان کی جو سرفیسز ہیں وہ ایئر مالیکولز کو بلاک کر لیں اور اپنی ایفیشنسی کو ڈیکریز کر دیں. تو ہم اس طرح کی جو شیپس ہیں یعنی کہ جو سلانٹڈ سرفیسز ہیں وہ بنا کر ہم ایئر مالیکولز کا جو فلو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو وہیکل ہیں وہ بھی آسانی سے موو کر دیتے ہیں. Therefore the bodies moving through air or water are streamlined. اس کو ہم فش شیپ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس جو ہم گاڑیوں کا جو فرنٹ ہے یا جو آپ کے پاس بحری جہاز یا جو کشتیاں ہیں ان کو ہم فرنٹ سے جو ہے وہ فش شیپ یعنی کہ آگے سے بالکل باریک جو ہے وہ بناتے ہیں. اس طرح آپ کے پاس جو ریسنگ کارز یا جو ریسنگ بائکس ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے بہت زیادہ مطلب ان کے جو فرنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جتنا فرنٹ جو ہے وہ چوڑا ہوگا مطلب اسٹریٹ ہوگا تو ایز اے ریزلٹ زیادہ سے زیادہ ایئر مالیکول جو ہیں وہ ٹکرائیں گے اور جو آپ کے پاس گاڑیوں کی جو سپیڈ ہے یا جو بائکس کی جو سپیڈ ہے وہ منیمائز ہو جائے گی. تو اگر ہم ان کو فش شیپ یا اسٹیم لائنڈ شکل کا جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ایئر مالیکول یا واٹر مالیکول کی ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہ آبجیکٹ آسانی سے موو کریں گے. تو ان دس کیس دا ایئر پاسز اسموتھلی اوور دا سلانٹنگ سرفیس آف دا وہیکل. تو اگر ہم اس طرح سے آبجیکٹس کو تیار کر لیتے ہیں جن کی اسٹیم لائن شیپ ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو ایئر مالیکول یا جو واٹر مالیکولز ہوتے ہیں وہ ان سلانٹنگ سرفیسز کو آسانی سے کراس کر دیتے ہیں. دس ٹائپ آف فلو آف ایئر از نون ایز اسٹیم لائن فلو. اور اس طرح کا جو آپ کے پاس ایئر فلو ہوتا ہے یعنی کہ وہ سلانٹنگ سرفیسز کو کراس کر کے یعنی کہ گاڑیوں کے اوپر سے یا ان وہیکلس آبجیکٹس کو جو ہے وہ کم ڈسٹرب کر کے ان کی سرفیس سے جو ہے وہ کراس ہو جاتے ہیں, ایسے فلو کو ہم کیا کہتے ہیں, اسٹیم لائن فلو کہتے ہیں ایز شون ان دا فگر. اس کے بعد ہے دا وہیکل ڈیزائن پوائنٹڈ فرام, یعنی کہ ایسے وہیکلس جو ہم پوائنٹڈ فرام دا فرنٹ یعنی کہ ہم ان کو فرنٹ سے جو ہے وہ پوائنٹڈ بنا دیتے ہیں, مطلب ان کو باریک بنا دیتے ہیں یا ان کو فش شیپ جو ہے یا اسٹیم لائن جو ہے وہ شکل دیتے ہیں. دے آر سیڈ ٹو بی اسٹیم لائن. ایسے آبجیکٹس کو یا ایسے وہیکلس کو ہم اسٹیم لائنڈ کہتے ہیں, یعنی کہ یہ اسٹریم لائن وہیکلس کی ڈیفینیشن ہے, یعنی کہ ایسے آپ کے پاس وہیکلس جو اس طرح سے ڈیزائن کیے جائیں کہ ان کے جو فرنٹس ہیں وہ پوائنٹڈ ہوں, مطلب وہ آگے سے باریک ہوں. تو ہم اس طرح کے جو اسٹیپس ہیں وہ میئر کر کے یا ان کو اڈاپٹ کر کے ہم آبجیکٹس کے اوپر جو فرکشنل افیکٹس ہیں ان کو کم کرتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ ان آبجیکٹس کی جو ایفیشنسی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو یہاں